اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتانے والی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو۔ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، اس سے دور کی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہاں قریب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الکتاب اسم ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ لا حرف نفی ہے اور یہاں پوری جنس کی نفی کے لیے ریب مصدر ہے، اس کا معنی ہے وہ شک جس کی حقیقت بعد میں اس کے خلاف ثابت ہو جائے۔ فی ہی، اس میں فی حرف ہے بمعنی میں، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے بمعنی وہ۔ اس ہدن مصدر ہے، اس کا معنی ہے لطف اور کرم کے ساتھ رہنمائی کرنا، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ اس پر لام حرف ہے بمعنی متقین کا معنی ڈرنے والے، تقوی والے، یہ اس میں فاعل ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ، بقرہ کے معنی گائے یا بیل کے ہیں، چونکہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے زمانہ کے ایک واقعہ کا مفصل ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے بطور علامت سورت کا نام بقرہ مقرر ہوا۔ پھر اس سورت بقرہ کی خصوصیات اور فضائل اور شان نزول۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ صحیح احادیث میں سورہ بقرہ کی بہت کچھ فضیلت ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا اعلیٰ اور برتر حصہ سورہ بقرہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کی ساری صورتیں کلام اللہ ہونے کے لحاظ سے برابر اور یکساں ہیں، البتہ مضامین کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ تمام بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت، جزا اور سزا وغیرہ، اور مرکزی اعمال مثل جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بعض اہم معاملات مثل نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، رہن، قرض، سود وغیرہ تفصیل سے مذکور ہیں، اس لیے اس لحاظ سے باقی صورتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا اور اس کا علم حاصل کیا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے۔ کتنے؟ 12 سال خرچ ہوئے۔ اگر آج کل بچہ 3 سال لگا لے، 4 سال لگا لے تو ہم بچوں کو نہیں بلکہ استادوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کے ساتھ محنت نہیں کی، اور بچے کا قصور ہم نہیں گنتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بڑا ذہین ہے، لائق ہے، لیکن اگر چلا نہیں رہا، نہیں پڑھا رہا، وہ استاد کی کمزوری ہے اور استاد ہی کی غلطی ہے۔ دیکھیں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے اس سورت کا نزول شروع ہوا اور مختلف اوقات میں مختلف آیاتیں نازل ہوتی رہی۔ یہود کا ایک پیشوا امام مالک بن سیف مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ شکوک ڈالا کرتا تھا اور کہتا کہ یہ کتاب وہ نہیں جس کی خبر گزشتہ آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے شک کو رفع کیا یعنی دور کیا، پھر 4 آیات مسلمانوں کی مدح اور صفات میں اور 2 آیات کافروں کی مذمت میں
اور 13 آیات منافقوں کے احوال میں نازل فرمائی۔ موجودہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، مگر بحساب نزول اس کا شمار 91 ہے، یعنی 90 صورتیں اس سے قبل مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ پچھلی صورت سے جو اس کا رابطہ ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے راہ ہدایت کی درخواست کی گئی، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس کی منظوری آ گئی کہ لو یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ہدایت کا جامع اور مکمل پروگرام بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ان تمام مضامین کی تشریح ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت، آخرت، عبادت، استعانت، صراط مستقیم، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مغضوبیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔